السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہمارا آج انگلش کا سیکنڈ لیکچر ہے. ڈائنگ سن کا ہی ہم آگے سے پڑھیں گے. پہلے جتنا ہم نے پڑھ لیا ہے وہ تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں. ہم نے یہ پڑھا تھا کہ پلانٹ کیسے وجود میں آئے، سائنسدانوں کا کیا بلیو ہے کہ ایک ستارہ جب دوسرے ستارے کے قریب آیا تو سورج کی سطح پہ لہریں نمودار ہوئیں. جب سورج کی سطح پہ لہریں نمودار ہوئیں تو انہوں نے ایک پہاڑ کی شکل اختیار کی. وہ پہاڑ ٹکڑوں کی شکل میں اسپیس میں بکھر گیا، اور وہ کہا یہ جاتا ہے وہ ٹکڑے جو ہے سورج کے آس پاس گردش کر رہے ہیں اس وقت سے ان ٹکڑوں کو پلانٹ کا نام دیا گیا. اس سے پہلے بھی ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ستارے تعداد میں بھی زیادہ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سائز میں بھی بڑے ہیں اور وہ زیادہ تر اکیلے ٹریول کرتے ہیں. آگے سے سٹارٹ کرتے ہیں. دا سن اینڈ دا ادر اسٹار وی سی ان دا اسکائی. سورج اور وہ دوسرے سارے ستارے جو ہم آسمان پر دیکھتے ہیں آر آل ایکسٹریملی ہاٹ، بہت زیادہ گرم ہے. فار ٹو ہاٹ فار لائف ٹو ایگزسٹ آن دیم، اتنے زیادہ گرم ہے کہ ہم زندگی کا تصور نہیں کر سکتے. آپ خود اندازہ لگا لیں سورج کی کتنی زیادہ ہمیں گرمائش اس زمین پر محسوس ہوتی ہے، تو جیسے جیسے قریب جائیں گے یا اس کی سورج پر زندگی امپاسبل ہے. سو آلسو نو ڈاؤٹ ور دا پیسز آف دا سن وین they were first thrown off. تو پھر یہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے جب پہلے وہ پیسز سورج سے ٹوٹ کر خلا میں بکھرے ہوں گے تو ان کی کتنی گرمائش ہوگی. گریجولی they became cooler، آہستہ آہستہ ایسا ہوا کہ وہ ٹھنڈے پڑتے گئے. until now اب ان کی they have very little heat of their own left، اب ان کی بہت کم ہیٹ ہے، یعنی کہ ان پیسز کی خود کی ہیٹ بہت کم ہے. The warmth coming almost entirely from the radiation which the sun pours down on them. اب وہ جو ان کی تھوڑی بہت ہیٹ ہے نا وہ اس وجہ سے ہے کہ سورج کی ریڈیشن، سورج کی شعاعیں جب ان پہ پڑتی ہیں تو وہ جتنے گرم ہوتے ہیں تو وہی ان کی گرمائش ہے، ادروائز نہیں ہے. اب یوں سمجھ لیں جب رات کو سورج نہیں ہوتا تو کمپیریٹیولی دن کے مقابلے میں ٹیمپریچر تھوڑا کم ہوتا ہے، لیکن جب دن کو سورج سامنے ہوتا ہے، دھوپ ہوتی ہے تو گرمائش زیادہ ہوتی ہے. تو بالکل اسی طریقے سے ہے کہ اب جب سورج کی روشنی ان پلانٹس پہ، وہ جو ٹکڑے بکھرے ہوئے ہیں ان پہ جب زیادہ پڑتی ہے تو وہ تھوڑے زیادہ گرم ہوتے ہیں. سورج کی جو جتنے زیادہ قریب ہے وہ اتنا گرم ہے، جو ذرا دور ہے وہ ذرا کافی زیادہ ٹھنڈا ہے. ان کورس آف ٹائم، وقت کے ساتھ ساتھ ون آف دیز کولنگ پیسز گیو برتھ ٹو لائف. سائنسدان یہ یقین کرتے ہیں، اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ایسا ہوا کہ یہ ٹھنڈے پڑتے ہوئے ٹکڑوں میں سے کسی ایک نے زندگی کو جنم دیا. آگے وہ کہتے ہیں وی ڈو ناٹ نو ہاؤ وین اینڈ اور وائی دس ہیپن. ہم نہیں جانتے کب، کیسے اور کیوں ایسا ہوا. اٹ اسٹارٹیڈ ان سمپل آرگینزم، کہ کب ایسا ہوا ہوگا، کہاں ایسا ہوا ہوگا اور کیوں ایسا ہوا ہوگا. سائنسدان کہتے ہیں ہمارے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے، لیکن زندگی جب اسٹارٹ ہوئی ہے تو ود ویری سمپل آرگینزم، بہت سادہ سے کوئی جسم سے شروع ہوئی ہوگی. ہوز لیونگ پاور، لیکن وہ یہ ضرور مانتے ہیں کہ اس جسم، اس آرگینزم کے اندر یہ ایک پاور تھی. کنسسٹڈ چیفلی ان دیئر بینگ ایبل ٹو ریپروڈیوس themselves before dying، کہ وہ یہ مانتے ہیں کہ اس کے اندر یہ چیف کریکٹرسٹک تھا، ایک نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ وہ مرنے سے پہلے اپنا جیسا ریپروڈیوس کر سکتا تھا، پیدا کر سکتا تھا. بٹ فرام دیز ہمبل بگننگ کیم اے stream of life which growing ever more and more complex. لیکن یہ کہا یہ بھی جاتا ہے کہ وہ سادہ جسم سے شروع ہوئی زندگی، سائنسدان یہ بلیو کرتے ہیں، اور اس کا ایک جو مین کوالٹی یہ تھی کہ بیفور ڈائنگ، مرنے سے پہلے وہ اپنے جیسا ریپروڈیوس کر سکتا تھا. لیکن یہ بھی کہتے ہیں کہ دیز ہمبل بگننگ، یہ جو عام سی سادہ سی زندگی کا آغاز ہوا تھا، اس نے کیا کیا کہ میں اسٹریم آف لائف، زندگی کے ایسے ایک بہاؤ کو آیا، زندگی ایسے تیزی سے آگے روانی سے بڑھی، گروئنگ ایور مور اینڈ مور کمپلیکس، پھر وہ پیچیدہ سے پیچیدہ ہوتی گئی. ہیز ان دا اینڈ ریپروڈیوسڈ بینگ، اور پھر یہ ہوا کہ ایسے بینگس، اس میں بینگس میں سب آ جاتے ہیں، ہیومن بینگس بھی ہیں، یہ پلانٹس بھی ہیں، ساتھ میں اینیملس بھی ہیں. پھر اینیملس کی اسپیشیز دیکھیں آپ کتنی زیادہ ہیں، برڈز ہیں. beings whose lives are largely
centered in their feelings and ambitions, the sense of beauty and the religion in which lie their highest hope and noblest desire. تو وہ یہ آگے ساتھ ساتھ سر جیمس یہ بھی کہتے ہیں کہ زندگی پیچیدہ ہوتی گئی اور پھر ایسے اجسام بنے جن کا سینٹرڈ مرکز یہ تھا کہ ان کے دیئر فیلنگ اپنے احساسات، ایمبیشنس اپنے مقصد، سینس آف بیوٹی خوبصورتی کا احساس، اینڈ دا ریلیجن پھر مذاہب، ان وچ لائی دیئر ہائیسٹ ہوپ اینڈ نوبلسٹ ڈیزائر، اور جس کے اندر رہتے ہوئے ان کے بہت اونچی امیدیں اور بہت پھر نیک خواہشات بھی تھیں۔ یہ ایک سچ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں ہماری خواہشات میں، ہمارے روزمرہ زندگی گزارنے کے طور طریقوں میں بہت فرق آ جاتا ہے، کمپیئر اگر کریں اس ماضی کے انسان سے کہ وہ کیسے زندگی گزارتا تھا اور ہم اب کیسے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہاں پہ انہوں نے ایک جو ابھی ہم نے پیراگراف پڑھا تو اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ پلانٹ تو وجود میں آ گئے، اس کا تو چلو ہم کہہ سکتے ہیں ایسا ہوا ہوگا، لیکن زندگی کیسے وجود میں آئی؟ سائنسدان یہ یقین کرتے ہیں کہ ایک سادہ سا ایک لیونگ آرگینزم تھا کہ جو کہ مرنے سے پہلے اپنے جیسا ایک پیدا کر سکتا تھا، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ پیچیدہ سے پیچیدہ ہوتا گیا، شکلیں بدلتی گئیں، اور پھر اندر فیلنگز نے بھی جنم لیا، نوبلسٹ ڈیزائر نے بھی جنم لیا، اور پھر آگے مختلف زندگی کمپلیکس ہی ہوتی گئی۔ although اگرچہ وی کین ناٹ اسپیک ود اینی سرٹینٹی، اگرچہ ہم یہ بات نہیں کر سکتے کسی پکے یقین کے ساتھ، اٹ سیمس ایسا لگتا ہے، موسٹ لائکلی زیادہ امکان یہ ہے that the human race came into existence in some such way as this، کہ انسانی نسل کا بھی آغاز کچھ اسی طرح سے ہوا ہوگا۔ اسٹینڈنگ آن our little grain of sand، اب یہاں پہ little grain of sand کسے کہا جا رہا ہے؟ زمین کو کہا جا رہا ہے۔ جب ریت کے اس چھوٹے سے ذرے پہ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، we try to discover the nature، تو ہم کوشش کرتے ہیں قدرت کو، فطرت کو دریافت کرنے کی، اینڈ پرپز آف دا یونیورس، اور پھر اس کائنات کے مقصد کی، وچ سراؤنڈز اوور ہوم ان اسپیس اینڈ ٹائم، یہ ساری کائنات جو ٹائم اور اسپیس میں ہمارے گھر کے آس پاس، ہماری زمین کے آس پاس بکھری ہے، ہر چیز کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، دریافت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ our first feeling is something like fear، اور جب ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے پہلا احساس جو ہمارے اندر ہوتا ہے وہ کچھ خوف کی طرح ہے، ہمیں ڈر لگتا ہے، ہمیں خوف محسوس ہوتا ہے۔ کیوں؟ وی فائنڈ دا یونیورس فرائٹنگ، ہمیں یہ کائنات تھوڑی سی خوفزدہ کر دیتی ہے، بیکاز آف دا اسٹریچز آف ٹائم سو گریٹ دیٹ وی کین ناٹ امیجن دیم، کہ وقت اتنا زیادہ بڑھا ہوا ہے، دور دور تک فاصلے ہیں، ہم امیجن ہی نہیں کر سکتے، ہم تصور ہی نہیں کر سکتے، میکنگ دا ہول آف ہیومن ہسٹری سو ویری اسمال ان کمپیریزن، اور ویسے ہم دیکھیں تو ہمیں وقت لامحدود ہے، ہم اس نقطے کو ڈھونڈنا چاہیں نا کہ زندگی کہاں سے شروع ہوئی تھی، ہم وہ نقطہ نہیں ڈھونڈ سکتے، اور اس کا کمپیریزن اگر کریں کہ انسان کی تاریخ سے تو وہ بھی آلموسٹ امپاسبل ہے، تو لہٰذا انسانی زندگی بہت زیادہ مختصر محسوس ہوتی ہے۔ پھر بھی انسانی زندگی کا چلو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چلو ایسا ہوا ہوگا، لیکن اس سے پہلے زمین ہے، اس سے پہلے پھر اور کیا کیا تھا، تو وقت تو لامحدود ہوا۔ تو انسان کی جو تاریخ ہے وہ اس سارے وقت جو جہاں تک پھیلا ہوا ہے اس میں ہم دیکھیں تو وہ بہت تھوڑی سی نظر آتی ہے انسانی تاریخ۔ فرائٹننگ، ہمیں ڈر بھی لگتا ہے بیکاز آف آور ایکسٹریم لونلینس، کہ ہم بالکل تنہا ہیں، ہمیں کسی اور پلانٹ پہ زندگی کے آثار لگتے ہی نہیں ہیں، اینڈ بیکاز آف دا لٹلنیس آف آور ہوم ان اسپیس، اور ہمیں اس وجہ سے بھی ڈر لگتا ہے کہ اس پورے پلانٹ جو ہمارا ارتھ ہے پلانٹ، اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں، کمپیریزن کرتے ہیں تمام دوسرے پلانٹ سے، تمام دوسرے سبسٹینس جو ہیں یونیورس کے، تو تب ہمیں ڈر لگتا ہے کہ اتنی ڈی ویلیو ہے، اتنا چھوٹا سا ایک نقطہ ہے، ایک گرین آف سینڈ ہے چھوٹا سا، a millionth part of a grain of sand، وہ کہہ رہے ہیں ایک سینڈ کا، یعنی کہ ریت کے ایک ذرے کا ملینتھ پارٹ، یعنی کہ اس کو توڑ 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 کے جو بالکل جو آپ نیکڈ آئی سے دیکھ بھی نہیں پائیں گے،
اتنی ویلیو. اور وہ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں گرین آف سینڈ آؤٹ آف آل دا سی سینڈ ان دا ورلڈ، پوری دنیا میں جتنے بھی ریت کے ذرے ہیں ان میں سے ایک ذرہ اٹھائیں اور اس ذرے کا جو ملینتھ پارٹ ہوگا وہ ہماری اتنی ویلیو ہے. تو جب ہم ایسا سوچتے ہیں کہ وی ہیو نو پاور، وی ہیو لونلینس ان دا یونیورس، تو پھر ہمیں ڈر لگتا ہے. بٹ ابو آف آل ایلس، لیکن اس سے بڑھ کے ایک اور چیز جو کیا ہے، وی فائنڈ دا یونیورس فرائٹن بیکاز وی کین ناٹ فائنڈ اینی سائن دیٹ لائف لائک آور اون ایگزسٹ اینی ویئر ان اٹ ایکسیپٹ آن دا ارتھ. کہتے ہیں سب سے زیادہ ایک اور چیز جو ہمیں خوفزدہ یہ کرتی ہے کہ زمین کے علاوہ کہیں پہ اور زندگی ممکن نہیں. فار ایگزامپل، تو ایسا کیوں کہا جا رہا ہے؟ آپ ایک گھر بناتے ہیں، اگر وہ گھر خدا نہ خواستہ ڈسٹرائے ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، یا کسی ایسی جگہ پہ آپ رہ رہے ہوتے ہیں جہاں پہ ڈسٹرکشن ہو گئی، کوئی قدرتی آفت آ گئی، خدا نہ خواستہ یا کچھ بھی ہو گیا، تو وہ جگہ آپ چھوڑ کے دوسرے شہر میں، دوسرے ملک میں جا کے بس سکتے ہیں، چانسز ہیں. لیکن وہ یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ جو ایک سارے سائل سمندر پہ جو ریت کے ذرے میں سے ایک ذرہ اٹھائیں، اس کا 1,000,000 پارٹ آپ کنسیڈر کریں، تو یہ ویلیو ہے. اور یہ بھی ختم ہو گیا تو پھر کہاں جائیں گے؟ زندگی کہیں اور ممکن ہی نہیں ہے. تو یہ چیز جب ہم سوچتے ہیں تو تب بھی ہم خوفزدہ ہو جاتے ہیں. Indeed for the most part empty space is so cold. بلا شبہ یہ سارا جو ایک خالی ہمیں خلا نظر آتا ہے، یہ اتنا ٹھنڈا ہے that all life in it would be frozen. کہ ساری زندگی اس میں منجمد ہو جائے، یعنی کہ you can't imagine to live on space، یا آپ اسپیس میں کہیں پر رک جائیں گے، زندگی گزار لیں گے، یہ امپاسبل ہے. موسٹ آف دا میٹر ان اسپیس از سو ہاٹ. اور لیکن کچھ اسپیس کے کچھ حصے ایسے ہیں کہ وہ اتنے زیادہ گرم ہیں ایز ٹو میک لائف آن اٹ امپاسبل، کہ وہاں پہ زندگی کا سوچنا بھی ناممکن ہے، کہ وہاں پہ زندگی ہوگی ایسا ناممکن ہے. آپ کنسیڈر ہی نہیں کر سکتے کہ اتنے زیادہ وہ گرم علاقے ہیں، اتنے زیادہ وہ گرم ایریاز ہیں اسپیس میں، کہ وہاں پہ آپ زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. Life does not seem to have any part in the plan of universe which produce our planetary system. کہتے ہیں زندگی ہمیں کہیں نظر نہیں آتی اس کائنات میں. یہ جو ہمارا پلانیٹری سسٹم ہے نا، ہمارا ایک سولر سسٹم کے اندر یہ جتنے پلانٹ موو کر رہے ہیں، اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو ہمیں زندگی کہیں پہ بھی دکھائی نہیں دیتی. Calculation shows that there can be only very few such system in space. اعداد و شمار سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ اسپیس میں پلانیٹری سسٹم بہت کم ہے. اب یہ تو دیکھیں ہم یوں سمجھ سکتے ہیں نا، سائنسدان جس طرح اندازہ لگاتے ہیں ستارہ دوسرے ستارے کے قریب ہے، پہلی تو بات ہے یہی ایک ریئر ایونٹ ہے. پہلے وہ قریب آئے، پھر وہاں پہ سورج کی سطح پہ لہریں بنے، اور پھر وہ ٹکڑے ٹوٹ کے بکھریں، پھر اس میں سے کسی پلانٹ پہ زندگی ممکن ہو. تو ہر ایونٹ ہی کافی زیادہ ریئر ہے، تو زندگی تو ممکن ہے ہی نہیں. اور پھر ایسے سسٹم بھی نہیں ہے اسپیس میں کہ وہاں پر پلانٹس ہوں اور وہاں پہ زندگی ممکن ہو. یٹ سو فار ایز وی کین سی، لیکن ابھی تک جہاں تک ہم دیکھتے ہیں، لائف آف دا کائنڈ وی نو آن ارتھ کین ایگزسٹ اونلی آن پلانٹس لائک دا ارتھ. کہ زندگی اگر ممکن ہے تو وہ زمین جیسے ہی کسی پلانٹ پہ ممکن ہے. اٹ نیڈ سوٹیبل فزیکل کنڈیشن، کیونکہ اس زمین کے پر جس طرح ہم زندگی گزاریں تو ڈیفینیٹلی ہمیں بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے. اگر وہ ساری چیزیں زمین پہ موجود ہیں تو زندگی ممکن ہے، ادروائز زمین پہ بھی زندگی ممکن نہیں ہوتی. تو یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں سوٹیبل فزیکل کنڈیشن کا ہونا ضروری ہے فار اٹس اپیئرنس. زندگی کے ہونے کے لیے کچھ پلانٹ پہ چیزوں کا ہونا، کوئی کنڈیشن، کچھ شرائط کا ہونا ضروری ہے، کچھ حالتوں کا ہونا ضروری ہے. دا موسٹ امپورٹنٹ آف وچ از دا ٹیمپریچر. سب سے زیادہ اہم بات ٹیمپریچر ہے. ایٹ وچ سبسٹینس کین ایگزسٹ ان اے لیکوڈ اسٹیٹ. جہاں پر جو بھی سبسٹینسز ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی میٹر ہیں، اگر وہ لیکوڈ اسٹیٹ میں ہے تو وہ لیکوڈ اسٹیٹ میں پائی جائے. اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ ٹیمپریچر ماڈریٹ ہونا چاہیے. اب دیکھیں یہ اگر ہم ٹیمپریچر سب سے اسینشیل کیوں ہے کنڈیشن؟
آپ کو ساری چیزیں مہیا کی جائیں اور آپ کو کسی ایک ایسی جگہ پہ بھیج دیا جائے، آکسیجن بھی ہو، پانی بھی ہو، کھانا بھی ہو، سب چیزیں ہوں، لیکن کسی ایسے کمرے میں بند کیا جائے جہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے، تو آپ ان چیزوں کا کیا کریں گے؟ جل کے راکھ ہو جائیں گے خود ہی، ان چیزوں کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں۔ اور پھر اسی طرح ساری باقی چیزیں دیکھ کے کسی ایسی جگہ پہ آپ کو چھوڑ دیا جائے جہاں پہ ایکسٹریملی ٹھنڈ ہے، برف کی سلیں ہیں، تو وہاں پہ بھی امپاسبل ہے۔ تو انسان جو ہے وہ اتنا زیادہ ٹیمپریچر نہ بہت زیادہ ٹھنڈ والا برداشت کر سکتا ہے، نہ بہت زیادہ گرم والا برداشت کر سکتا ہے۔ تو ہمارے لیے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ ٹیمپریچر ہے۔ ٹیمپریچر کا ماڈریٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو ارتھ کا جو ٹیمپریچر ہے وہ ماڈریٹ ہے، تبھی یہاں پہ انسانی زندگی یا کسی بھی زندگی کا وجود ہے۔ تو ابھی تک آپ نے جو پڑھا ہے اس میں ایک یہ تھا کہ زندگی کیسے وجود میں آئی۔ سائنسدان یہ بلیو کرتے ہیں کہ ایک سمپل آرگینزم سے زندگی آغاز ہوئی ہوگی۔ یہ نہیں کہتے کہ وہ جانور تھا، پرندہ تھا، کیڑا تھا، انسان تھا، پودا تھا، کیا تھا، ایسی کوئی کوئی شکل واضح نہیں آتی، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے وہ اپنا جیسے ریپروڈیوس کر سکتا تھا، یہ اس کے اندر ایک نمایاں خصوصیت تھی۔ پھر کیا آپ کہتے ہیں کہ زندگی کمپلیکس ہوتی گئی۔ سائنسدان اس بات پہ بھی بلیو کرتے ہیں کہ انسانی زندگی جو ہے وہ صرف زمین پہ ممکن ہے، کیونکہ زمین کا ٹیمپریچر جو ہے ماڈریٹ ہے، اور کسی پلینٹس پہ زندگی نظر نہیں آتی ہمیں۔ ساتھ میں جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا پچھلی والی سلائیڈ میں، اس میں کچھ اس طرح تھا کہ ہمیں بہت زیادہ جو ہے ڈر یا خوف کا بھی ہم شکار ہوتے ہیں، یعنی کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ زمین بہت چھوٹی ہے باقی سب کائنات کی چیزوں سے، ہمیں اس وجہ سے بھی ڈر لگتا ہے کہ ٹائم بہت لامحدود ہے، انسان کی ہسٹری بہت کم ہے، اس وجہ سے بھی ہمیں ڈر لگتا ہے کہ زمین کے علاوہ کہیں پہ اور زندگی ممکن نہیں ہے، لٹلنس بھی ہے اور لونلینس بھی ہے۔ تو یہ کچھ انسان کو خطرات بھی لاحق ہے۔ تو اس کے ساتھ جو سوٹیبل کنڈیشن کی بات ہم نے پڑھی ہے، آج کا لیکچر یہیں تک ختم کرتے ہیں۔